موبائل اور انٹرنیٹ کے نقصانات میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے غلط استعمال سے سب سے زیادہ بے حیائی کو فروغ ملا ہے، سب سے زیادہ بے حیائی عام ہوئی ہے۔ جب تک ٹچ موبائل نہیں آیا تھا، انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، اس وقت تک اتنی بے حیائی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ چند سال پہلے مسلمان اس بے حیائی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ باطل نے محنت کر کے بے حیائی کو ہمارے گھروں میں پہنچا دیا، اور وہ آلہ موبائل سب کو تھما دیا۔ باپ بھی موبائل دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی موبائل دیکھ رہا ہے، ماں بھی موبائل دیکھ رہی ہے، بیٹی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، جوان بھائی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، جوان بہن بھی اس موبائل میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ تو اس موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سب سے زیادہ بے حیائی عام ہوئی ہے۔ جو باطل 1400 سال سے مسلمان کے ایمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا جتنا اس نے مسلمان کے ایمان کو چند سالوں میں نقصان پہنچایا۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے آنے سے پہلے مسلمان کے ایمان کو کفار نے، باطل نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس انٹرنیٹ اور موبائل کے آنے کے بعد مسلمان کے ایمان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اگرچہ ظاہری طور پر حلیہ مسلمان کا مسلمانوں والا ہے، لیکن اندرونی طور پر مسلمان اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے، جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر۔ جب تک آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جس آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی کام کرنے سے پہلے نہیں سوچتا کہ یہ کام کیسا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، بس جو اس کے دل میں آیا وہ اس نے کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ جس آدمی میں حیا ہوگی اس میں ایمان ہوگا، اور جس میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ جس آدمی سے حیا ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان دو جڑواں بھائی ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے جس قوم سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ان کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب تک حیا باقی ہے، آدمی کا ایمان باقی ہے۔ حیا ختم ہو گئی، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اور باطل نے، یہود و نصارہ نے اس بے حیائی کے آلے کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس ہے۔ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اس کے پاس موبائل ضرور ہے، اور اس موبائل میں پیکج ضرور ہے، اور اس پیکج کو اتنا سستا کر دیا ہے کہ آدمی صرف 200-250 میں پورا مہینہ کال کرے۔ باطل یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنا سارا وقت اسی میں ضائع کر دے، اور جب 1-1 گھنٹہ کسی سے بات کرے گا، کوئی کام کی بات نہیں ہوگی، ایک بات کرنے کے بعد یہ کہے گا اور سناؤ، اور سناؤ۔ وہ کیا سنائے؟ پھر وہ کسی کی غیبت سنائے گا، یا حسد سنائے گا، یا فلموں کی باتیں سنائے گا، یا گلوکاروں کی باتیں سنائے گا۔ کوئی کام کی بات تو نہیں سنائے گا، دین کی بات نہیں سنائے گا۔ اور اس موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بے حیائی عام ہو رہی ہے۔
غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں، ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں، پھر وہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ موبائل اور انٹرنیٹ ہے۔ جب تک موبائل اور انٹرنیٹ نہیں آیا تھا اس وقت ایسے واقعات بہت کم ہوتے تھے۔ جب یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے اس کے بعد سے یہ واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر بھاگ جاتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور اس موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بے حیائی اتنی عام ہوئی ہے، اگر کوئی آدمی موبائل پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا حدیث تلاش کر رہا ہو تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی تصویر آ جاتی ہے جو آدمی کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان باطنی طور پر کمزور ہے، انسان کے اندر خواہشات اور جذبات ہیں، جب ایسی تصویر سامنے آ جائے تو نہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح نیٹ پیکج اتنے سستے کر دیے ہیں کہ پورا ہفتہ آدمی نیٹ چلائے صرف 150 میں 200 میں، اور وہ اتنے کم پیسوں میں 2.5-3 لاکھ ویب سائٹیں دکھا رہے ہیں۔ کفار ہمیں اتنے کم پیسوں میں 2.5-3 لاکھ ویب سائٹیں دکھا رہے ہیں، ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ اتنے کم پیسوں میں اتنی ساری ویب سائٹیں ہمیں دکھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ کفار کو معلوم ہے، باطل کو معلوم ہے کہ مسلمان جذبے سے لڑتا ہے، اور مسلمان کا جذبہ جو کمزور ہوگا وہ بے حیائی سے کمزور ہوگا۔ جب مسلمانوں میں بے حیائی عام ہوگی تو مسلمانوں کے جذبے کمزور ہو جائیں گے، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جب ایمان کمزور ہو جائے گا، جذبہ کمزور ہو جائے گا، پھر یہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، پھر اس پر ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جنگیں جذبات سے لڑی جاتی ہیں اور جذبات کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ ایمان سے بنتے ہیں، جب بے حیائی آتی ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، جب ایمان ختم ہو جاتا ہے پھر مسلمان بزدل بن جاتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، چھپکلی سے بھی ڈرتا ہے، لال بیگ سے بھی ڈرتا ہے، حشرات الارض سے بھی ڈرتا ہے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، رات کے اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ کفار سے تو پھر ڈرنا ہی ہے نا۔ تو بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھر کی 4 دیواری بھی محفوظ نہیں ہے۔ آدمی گھر کی 4 دیواری کیوں لگاتا ہے؟ گھر کے سامنے دروازہ کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں محفوظ رہے، کسی کی نظر نہ پڑے۔ لیکن جب اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل دے دیا، ساری دنیا اس کے ہاتھ میں دے دی، وہ ساری رات جو چاہے مرضی دیکھے، جو چاہے مرضی سنے، جس سے چاہے مرضی بات کرے، اور جس طرح چاہے اپنے ایمان کو، اپنی روحانیت کو برباد کرے۔ تو انگریز کی، کفار کی سب سے بڑی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام کی جائے، اور مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ جو جتنا زیادہ بے حیا ہوگا، جتنا زیادہ بے غیرت ہوگا، وہ اتنا ہی ترقی یافتہ ہوگا۔ جتنے کم کپڑے ہوں گے اس کو اتنا ترقی یافتہ سمجھا جائے گا۔ پہلے سروں سے دوپٹے اترے، پھر آہستہ آہستہ شلواریں اوپر ہو گئیں، پھر قمیضیں چھوٹی ہونا شروع ہو گئیں، آستین، بازو ختم ہو گئے۔ اب اگر بازار میں کسی بچی کے کپڑے ڈھونڈنے جاؤ تو بازو والے کپڑے ملنا مشکل ہے، کیونکہ کفار نے مسلمانوں کا یہ ذہن بنا دیا ہے کہ جو جتنا زیادہ بے حیا ہوگا اتنا ہی ترقی یافتہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ بے حیائی تھی، لوگ ننگے ہو کر، مرد اور عورت ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو آج ہمارے اندر علم ہوتے ہوئے بھی ہم زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پردے کے بارے میں، حیا کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے،
لیکن اس کے باوجود ہم کفار کے طریقے پر، کفار کے راستے پر چل پڑے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو ویسے کپڑے پہنانا پسند کر رہے ہیں جیسے کفار پہنا رہے ہیں۔ آج جو 10-12 سال کی بچی کے ساتھ، 14 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، درندے اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں ان بچیوں کو، اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ اگر وہ گناہگار ہو رہے ہیں، وہ جرم کا مرتکب ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم بھی جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو شریعت کے مطابق، دین کے مطابق کپڑے نہیں پہنائے، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق ان کو رہنا سہنا نہیں سکھایا۔ تو یہ موبائل کے نقصانات میں سے سب سے بڑا اور پہلا نقصان یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو گئی ہے، بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جس آدمی کے پاس موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے اور نیٹ ہے، وہ آدمی بے حیائی سے محفوظ نہیں ہے۔